بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو بالکل آغاز اسلام میں مشرف و اسلام ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ ایسے خوفناک ماحول میں جب اسلام لانے کی پاداش میں سخت ترین مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ سخت سے سخت اذیتیں دیتے تھے۔ ان کو پکڑ کر لے جاتے اور دھوپ میں لٹا دیتے اور پتھر لا کر ان کے پیٹ پر رکھ دیتے اور کہتے تمہارا دین لات و عزا کا دین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرا پروردگار اللہ عز و جل ہے۔ ایسے ایسے مصائب جھیلتے مگر سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پیوست تھا کہ سارے آلام و مصائب اس کے سامنے بہت کم تھے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ قریش کو اس کا علم نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کے پاس آ کر ان پر تھوکنے لگے اور کہنے لگے وہ لوگ ناکام اور خسارہ میں ہیں جنہوں نے تمہاری پرستش کی۔ قریش نے ان کو گرفتار کرنا چاہا لیکن آپ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے مالک عبداللہ بن جدعان کے گھر میں چھپ گئے۔ قریش کے لوگ عبداللہ کے پاس آئے اور اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا تو اس سے ان لوگوں نے کہا کیا تم بے دین ہو گئے؟ اس نے کہا مجھ جیسے شخص سے بھی ایسی بات کہی جا رہی ہے، اب تو محض اس کے کفارہ میں لات و عزا کے لیے 100 اونٹنیاں قربان کروں گا۔ قریش نے کہا کہ تمہارے کالے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر ڈالا ہے۔ اس نے ان کو بلایا، لوگ ان کو تلاش کر کے عبداللہ کے پاس لائے۔ یہ ان کو پہچانتا نہ تھا۔ اس نے خولیہ کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کیا میں نے تم کو یہ حکم نہ دے رکھا تھا کہ مکہ کے غلاموں سے کسی کو یہاں نہ رہنے دینا؟ خولیہ نے کہا یہ تمہاری بکریاں چراتا تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی ان کو پہچانتا نہ تھا، اس طرح میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ نے ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے حوالے ہے، تم لوگ اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ یہ دونوں ان کو بطحا کے کپتے ہوئے حصے پر کھینچتے ہوئے لاتے ہیں اور ان کے دونوں بازوؤں پر چکی رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اکفر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو۔ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوڑوں، اور پھر اللہ عز و جل کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس عذاب کا سلسلہ ٹوٹا نہ تھا کہ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا اس اسود کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ خدا عز و جل کی قسم تم اس سے انتقام لے ہی نہیں سکتے۔ امیہ بن خلف نے اپنے آدمیوں سے کہا دیکھو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلتا ہوں کہ ابھی تک ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا نہ گیا ہوگا۔ پھر وہ ہنس کر بولا ابوبکر تمہارا میرے اوپر قرض ہے، تم مجھ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں کیا لوگے؟ اس نے کہا تمہارے غلام نسطاس کو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اسے دے دوں تو تم بلال کو مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ کر لیا۔ پھر وہ ہنس کر بولا، آپ کو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو یہی صحیح۔ پھر اس نے وہی شرارت کی کہ نہیں، آپ کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑکی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو یہ بھی صحیح۔ پھر وہ ہنس کر بولا، اتنے میں بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کے ساتھ 200 دینار نہ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں جھوٹ سے کچھ شرم نہیں؟ اس نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا، اگر آپ یہ 200 دینار بھی دے دیں تو ضرور اپنی بات پوری کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بھی صحیح۔ اب جا کر یہ سودا مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بھاری قیمت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر رضائے الہی کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔